الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما يا أيها الذين آمنوا ایمان والو لا تتخذوا الكافرين اولیاء مت پکڑو کافروں کو دوست من دون المؤمنین مومنوں کے سوا اتریدون کیا تم ارادہ رکھتے ہو ان تجعلوا للہ یہ کہ بناؤ تم اللہ کے لیے علیکم اپنے اوپر سلطانا مبینا غلبہ ظاہر ان المنافقین بلا شبہ منافق اوپر سے مومن اندر سے کافر فی الدرک الاسفل من النار آگ کے نچلے حصے میں ہوں گے وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا اور تو ان کے لیے اس نچلے حصے سے نکالنے میں کوئی مددگار نہیں پائے گا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مگر وہ لوگ
جنہوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا اور اپنی اصلاح کر لی، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ اور اللہ کو خالص کر کے پکڑ لیا، اعتصام کر لیا، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ اور اللہ کے لیے خالص دین کو اپنایا، فَأُولَٰئِكَ بس یہی لوگ ہیں مع المؤمنین ایمان والوں کے ساتھ، وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اور ان قریب دے گا اللہ ایمان والوں کو اجرًا عظیما، اجر بڑا۔ ما یفعل اللہ کیا کرے گا اللہ بعذابکم تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم و آمنتم اگر تم اس کے شکر گزار بندے بنو، اس پر صحیح معنوں میں ایمان لے آؤ، وَقَالَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اور اللہ تو وہ ذات ہے جو بہت ہی شکر کی قدر کرنے والا، قدردان اور علم والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم مسلسل سبق سورہ النساء میں پڑھ رہے ہیں۔ آج کے سبق میں جو آیات شامل ہیں وہ 144، 45، 46 اور 47 ان کا نمبر ہے، اور یہ 5ویں پارے کی آخری آیات ہیں۔ یہاں 5واں پارہ مکمل ہو رہا ہے۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ لینے کے بعد اپنی زندگی کو اس رستے پر چلانے کی توفیق عطا فرمائے جو رستہ اللہ رب کریم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر دنیا میں بھیجا۔ آج کے سبق کی جو پہلی آیت مبارکہ ہے یہ پچھلے جمعہ پر بھی آپ سن چکے ہیں، پیچھے بھی بہت سارا بیان اس کے مطابق ہو چکا ہے، لیکن چند باتیں پھر عرض کرتا ہوں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ 144 نمبر یہ آیت ہے سورہ النساء کی۔ علم اگر حاصل کرنا چاہے نا انسان، تو اس کا حق یہ ہوتا ہے کہ وہ خود اس کی تگ و دو کرے، یعنی کسی پر انحصار کر کے بیٹھ جانا کہ مجھے حضرت صاحب نے، مجھے مولانا صاحب نے، مجھے حضرت نے، قاری صاحب نے، پیر جی نے، یہ بڑے محترم ہیں، بس ان سے ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو بھائی جب تک ہم خود اس کے لیے تیار نہ ہوں سیکھا جا ہی نہیں سکتا، کھول کے کوئی اندر نہیں ڈال سکتا۔ آپ آئے اللہ کی توفیق سے۔ حق یہ ہے کہ جب تک بیٹھ کر بات سنتے ہیں، جاگ کر عقل فکر کو شعور کو حاضر کر کے بات سنیں، پھر قرآن کریم کھولیں، اس کو دیکھیں، پھر سمجھے کہ جو پہلے پڑھ کے آئے تھے وہ، اور جو سنا ہے وہ، اور جو ہم نے سمجھا ہے وہ، یا جو ہمیں سمجھنا چاہیے تھا وہ ہم پہلے سمجھ پائے نہیں، ابھی سمجھ اس کی آئی ہے یا نہیں، اس نے کوئی غلط کی ہے، بات کو ڈنڈی ماری ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا۔ جس بات کا پتہ چلتا ہے اس کے مطابق آپ میری اصلاح بھی کر سکتے ہیں، اپنی اصلاح بھی کر سکتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ہے، اور یہ بات بھی آپ کئی بار سن چکے ہیں کہ جہاں ایمان والوں کو خطاب ہے آگے کوئی احکام دیے گئے ہیں، یعنی باقاعدہ کوئی حکم ہے، یہ ایسے ہی نہیں پکارا گیا۔ جیسے ہمارے ہاں ایک
معروف بات ہے کہ اللہ 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 اللہ، یہ اس کو آپ بڑھاتے چلے جائیں اور اس ورد کو آپ کرتے چلے جائیں، اللہ اللہ اللہ، اس پہ جلیاں ڈالیں، جو مرضی کریں۔ اب وہ اللہ اللہ پکار رہے ہیں، بلا رہے ہیں، اس کے آگے کوئی بات بھی اللہ سے کرنا ہے، یہ صرف پکارا ہی جانا ہے۔ آپ بیٹھے ہیں، بات سن رہے ہیں، میں آپ کو بلانا شروع کر دیتا ہوں، اسلم صاحب، اسلم صاحب، بھائی اسلم، 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 کب تک آپ سنیں گے؟ آخر خیال آئے گا یار آگے کوئی بات بھی کرو۔ ہر انسان یہ اللہ 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 کرتے رہنا اور آگے بات کچھ کرنا ہی نہیں۔ اللہ رب کریم نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، تو یہ 88 بار جو خطاب ہے، ہر خطاب کے بعد اللہ رب کریم نے آگے کوئی حکم دیا ہے، یعنی خالی پکارا یا بلا نہیں دیا۔ ابھی پچھلے دنوں بھی اس سورہ مبارکہ میں 2 3 4 بار ہم پڑھ چکے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب، اور جہاں یہ خطاب ہے آگے حکم دیا گیا ہے۔ آج کے سبق میں جو خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، کافروں کو اپنا دوست مت بنانا، مومنوں کو چھوڑ کر، من دون المؤمنین۔ اس آیت مبارکہ کو پھر میں عرض کر رہا ہوں، یہ 144 نمبر آیت ہے سورہ النساء کی، آخری صفحہ اس کا، چند آیات، یعنی یہ چوتھی آیت ہے پیچھے سے۔ تو ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا یہ جا رہا ہے کہ مومن ہو تو مومنوں کے علاوہ کسی اور کو اپنا دوست یار مت بنانا۔ ہمارے ہاں شادی بیاہ کرنا ہو نا تو انسان سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ میں اہل حدیث ہوں، گھرانہ کو اہل حدیث ملنا چاہیے، میں اہل حدیث ہوں، اہل حدیثوں میں نہیں مل رہا تو چلو دیوبندی ہو جائیں، توحید والے تو ہیں۔ ایمانداری سے یہ ایک ہمارے ہاں بات ہے یا نہیں؟ تو ہم انہیں کو مومن پھر سمجھتے ہیں ایک لحاظ سے کہ یہ ایمان والے ہیں، کیونکہ باقی تو مشرک ہوئے، یہ مومن ہے۔ یعنی یہ ہمارے ہاں ایک رواج ہے، اور ساری رواج سے مراد یہ ہے کہ آپ کہیں بھی چلے جائیں، کسی بھی کمیونٹی میں چلے جائیں نا، تو وہ سب سے پہلے خاندان برادری بھی دیکھا جاتا ہے، لیکن خاندان برادری کو پھر بھی ذرا تھوڑا اوپر نیچے کر کے، اگر یعنی جٹ برادری ہے تو کوئی اور خاندان جٹ میں سے کوئی مل جائے تو چلو ٹھیک ہے، خیر ہے، پھر آگے یہ دیکھا جائے گا کہ یہ دیوبندی ہیں یا اہل حدیث۔ اگر ہم اہل حدیث ہیں، اگر ہم دیوبندی ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ کوئی اہل حدیث یا دیوبندی ہمیں مل جائے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہمیں کوئی دوسرا اگر مل جائے تو ہم مومن سمجھتے نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں وہ سارے مشرک ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ اس آیت کو آپ بار بار پڑھیے گھر جا کر، دیکھیے قرآن کھول کر کہ یہ کہتے کیا ہے۔ مخاطب ایمان والے ہیں، اور کافروں کو چھوڑ دینا اور مومنوں کو ساتھ دوستی کرنا، یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اور مذہبی رہنما ہمارا پہلے ان کو کافر گردانے گا، پھر یہ آیت فٹ کر دے گا کہ دیکھیں جی وہ تو مشرک ہے، وہ مومن نہیں ہے، اور ایمان والوں کو دوستی کے لیے اسپیشل کہا گیا مومنوں کے ساتھ۔ پھر ایک وہ ہے جو ہیں ہی مومن، ہمارے یہاں معروف ہے وہ مومن، مومنوں کی جو جماعت ہے، تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ وہ مومن نہیں بلکہ وہ کافر ہیں۔ یعنی ہمارے یہاں کہتے ہیں نا یہ کہ شیعہ، یہ جملہ عام بولا جاتا ہے۔ تو پھر اب یہ ایسے یعنی رشتے ناطے کرتے وقت ہم یہ باتیں دیکھتے ہیں، تو ویسے بھی دوستیوں میں جب کسی کے ساتھ کوئی ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھک ہوتی ہے تو لوگ منع کرتے ہیں کہ نہیں یار ان کے ساتھ نہ بیٹھا کریں۔ اللہ مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، کتاب مانتے ہیں، لیکن ہم اہل حدیث ہیں، وہ شیعہ، ہمارے نزدیک وہ کافر ہیں۔ یعنی قرآن کی آیت ان پر ہم فٹ کرتے رہیں گے۔ پھر اگر اہل حدیث کے ساتھ نہ بیٹھے، دوسرے کے ساتھ جا کر بیٹھے، کسی اور کے ساتھ بھی، یہ میں ایک طرف تو بات عرض کر رہا ہوں کہ وہ دیوبندی کے ساتھ بیٹھے گا، کہیں جا کر یہ کہیں گے کہ چلو توحید والے ہیں،
پھر آگے کہیں گے کہ نہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو وہ کس کو، وہ تو امام ابو حنیفہ کی مانیں گے. پھر نہیں. وہ ایک کہانی دیکھی تھی کسی زمانے میں کافی عرصہ پہلے کہ ایک آدمی چھلانگ لگا رہا ہے دریا میں مرنے کے لیے. اسے پوچھتا ہے یار تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے بس میں اس طرح کی وجہ سے میں تنگ پڑا ہوا ہوں کہ یہ فرقہ بندی جو ہے اس نے بڑا تنگ کیا ہے. اس نے کہا اچھا چلو بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اس نے پوچھا تم کون ہو؟ مسلمان. اس نے کہا میں مسلمان ہوں. میں بھی مسلمان ہوں. چلتے 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 وہ اینڈ تک چلے گئے. اس نے کہا میں بھی بریلوی فلاں طبقے سے، تو بھی بریلوی. اس نے آگے کسی کا نام پوچھا کہ فلاں. اس نے کہا نہیں میں فلاں کو مانتا. اس نے کہا پھر مارو چلا، تجھے مار ہی جانا چاہیے کیونکہ تو اس کو نہیں مانتا جیسے میں حضرت شیخ مانتا ہوں. یعنی یہ کہانی ہے، ایک عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں صورتحال ہی ہے زمانے میں. قرآن کریم نے جو بات کہی یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کافروں کو دوست مت بناؤ مومنوں کو چھوڑ کر. اگر اس لحاظ سے یہ مسلک پرستی سے آپ نکل آئے، آپ ملک پر آ جائیں، یعنی ملکوں کے لحاظ سے دیکھیں. ہمارے بالکل ہمسایہ ایران، بنگلہ دیش ہم ہی سے الگ ہوا نا. مسلمان ملک ہے، مسلمان ہی کی وجہ سے وہ جب پاکستان الگ ہوا تو ساتھ تھا نا. وہ جسے آپ بنگلہ دیش کہتے ہیں وہ مشرقی پاکستان ساتھ ہی تھا نا. یہ دونوں اکٹھے تھے، وہ ذرا الگ ہو گئے. اب وہاں پہ کوئی امن، یہاں پہ کوئی امن، ان کے ساتھ کوئی دوستی والا معاملہ آپ چاہتے ہیں کرنا؟ ایران کے ساتھ، عراق کے ساتھ، شام کے ساتھ، لبنان کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، آپ یہ سارے ملک دیکھتے چلے جائیں. آپ اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو جانتے ہیں اس بات کو کہ آپ میں سے کسی کو بھی ویزا مل جائے جرمن کا، انگلینڈ کا، ہالینڈ کا، امریکہ کا، جو وہاں رہتے ہیں پاکستان کے آپ کے جو رشتہ دار، برادری، خاندان کے لوگ جو ان ملکوں میں ہیں، ان سے جب بات آپ کریں گے وہ کہیں گے جی ہم بڑے امن میں ہیں، سکون میں ہیں، بڑے آرام سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے. یہاں ہمارا مال محفوظ ہے، جان محفوظ ہے، عزت محفوظ ہے، کوئی مشکل ہمیں نہیں. یہاں پوچھ لے تو کہیں جی جو کماتے ہیں کفیل لے جاتا ہے، جو کماتے ہیں کفیل لے جاتا ہے. ہر وقت پریشانی رہتی ہے کہ کبھی آدھا آگے کبھی پیچھے. پچھلوں کو تھوڑا بہت بھیج لیتے ہیں تو ادھر اوپر کفیل تنگ کرتے ہیں، ان کو دیتے ہیں تو گھر والے تنگ کرتے ہیں، کدھر جائیں؟ امن کہاں ہے؟ کبھی دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا، قرآن نے کہا ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بنانا. اور ہم مومن کسے سمجھتے ہیں اور کافر کسے؟ جہاں امن امن ہر جگہ پر، ہر وقت، دن ہے، رات ہے، شام ہے، صبح ہے، امن ہے. اور جہاں ہر وقت بد امنی ہے، جہاں ایمان والے بستے ہوں گے وہاں امن ہونا چاہیے یا وہاں بد امنی ہونا چاہیے؟ لوگ ایمان والے ہوں، معاشرہ بد امن ہو تو معاشرہ کہیں اوپر سے آ گیا ہے یا معاشرہ لوگ بناتے ہیں؟ یہ ملک جسے اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا کہ یہ اسلام کا قلعہ ہے، یہاں صورتحال آپ سب میرے سے بہتر جانتے ہیں، سارے بیان کرتے ہیں، لوگ سنتے ہیں اور ہر وقت آپ باتیں کرتے رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک تبلیغی جماعت چلی گئی کہیں یورپ میں. یہ بھی ایک کہاوت ہے یا جو بات ہے کسی نے کہہ دی، میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو وہ جب اندر گئے نا مسجد کے، جوتے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے. کسی صاحب نے پوچھ لیا کہ یہ نماز کے بعد کہ یہ جوتے کیوں اندر لے کے آ گئے مسجد؟ یہ کوئی اٹھا کے نہ لے جائے. انہوں نے کہا یہ آپ جہاں سے تبلیغ کرنے ہمیں آئے ہیں وہیں چلے جائیں.
یہاں کافروں کا ملک ہے لیکن جوتے کوئی نہیں اس طرح اٹھا کے لے جاتا کہ تم ان کو پکڑ کے اندر لے کے آ رہے ہو. ملک کافروں کا ہے لیکن یہاں جوتے کوئی نہیں اٹھا کے لے جاتا. آپ وہیں جا کر تبلیغ کرو جہاں سے آئے ہو. ابھی ان میں اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ جوتا آپ اپنا پہنیں گے یا دوسرے کا اٹھا کر. یہاں کولر کے ساتھ گلاس لٹکایا ہو تو اس کو بھی سنگلی کے ساتھ تالا لگا کے باندھنا پڑتا ہے. یہاں واش روم کے ٹوٹیاں محفوظ نہیں ہیں. یہاں پر لوٹے محفوظ نہیں ہیں. یہاں مساجد کے غلے محفوظ نہیں جہاں لوگ پیسہ ڈال جاتے ہیں. اس کو بھی تالا لگا کر. ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ اگر انسان ہو تو انسانیت یہ تھی کہ جانور چرتے اسے نہیں پتا وہ دوسری پہلی میں بھی منہ مار جاتا ہے. تو انسان تھا, تیرا حق یہ تھا کہ تو منہ مارتے وقت سوچتا کہ میرا حق ہے یا نہیں ہے. اگر تیرے میں یہ چیز ابھی پیدا نہیں ہوئی تو انسان کہلوانے کا بھی حق نہیں رکھتا. مسلمان کہاں کی بات کرتا ہے. تجھے تو پتا ہونا چاہیے تھا کہ یہ میرا ہے, میں کھا سکتا ہوں, لے سکتا ہوں. آج اسے گلوبل ولیج آپ کہتے ہیں دنیا کو کس لیے کہ اس کافر نے تمہیں یہ یہاں تک دے دیا کہ وہ ایک امریکہ کے مسئلہ کو ہوتا ہے تو یہاں آپ کو خبر پہلے پہنچی ہوتی ہے کہ یہ معاملہ ہو گیا, لیکن تم وہ استعمال بھی کرتے ہو اور فتوے بھی لگائے جا رہے ہیں. کہنے کی باتیں ہیں اور سننے کی باتیں ہیں کہ انگلینڈ میں یہ واقعہ پیش آیا کہ رات گزرتے وقت کسی بندے کی کوئی گاڑی دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو گئی, کھڑی گاڑی تھی. وہ جاتے دفعہ ایک نمبر وہاں چٹ لگا کے چلا گیا کہ میرے سے آپ کی گاڑی لگی ہے اور آپ کی گاڑی کی یہ لائٹ ٹوٹ گئی ہے, اس کی پیمنٹ میں کروں گا, یہ نمبر ہے, میں نے پتا کیا, آپ کا پتہ نہیں چلا کہاں ہو. اور یہاں سامنے معاملہ ہو تو وہ کہتا ہے تیرا معاملہ ہے, وہ کہتا ہے نہیں تیری غلطی ہے. آپ کہاں سے ایمان تلاش کرتے ہیں؟ یعنی پہلے انسان تو بنتے پھر اسلام آتا. قرآن نے یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب کیا کن کے لیے؟ انسانوں کے لیے. ابھی انسان نہیں بنے, ایمان چھلک رہا ہے ہر طرف سے. افسوس, سخت افسوس اس بات پر کہ مسلمان نے مسلمان ہونا پسند کیا لیکن انسان بننا پسند نہ کیا. مسلمان نے دیوبندی اور اہل حدیث بننا پسند کیا, اسے حنفی بریلوی کہلوانا پسند تھا. یہ اپنے آپ کو شیعہ کہلواتا ہے, بڑا اچھا لگتا ہے, لیکن خود کو انسانوں کی صف سے کہیں دور نکلا ہوا ہے. ایک بچے کی تربیت اس طرح ہو کہ اسے بچپن سے جوانی آنے تک یہ پتا چلے کہ یہ کام میرے لیے کرنے کا ہے, یہ نہیں ہے, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, یہ جائز ہے, یہ نہیں جائز, یہ درست ہے, یہ نہیں درست ہے. ان چیزوں کی تمیز دینے کے لیے اللہ رب کریم نے وقت دیا تھا بلوغت سے پہلے کا, اور اس کا پورا نقشہ کھینچا سیدنا آدم, پوری فہرست دے دی کہ کس کس طریقے سے تربیت ہوئی آدم کی. لیکن آج ایک سٹیج پر صرف یہ جملہ بولنا کہ سیدنا آدم کی جو تربیت کی گئی تھی وہ آدم زادے کی تربیت کا یہ وقت تھا. ہم نے اس کو اٹھایا کسی اور ماورا اور عقل چیز پر اس کو لے گئے, وہ جنت کوئی اور جنت بنائی اور اس جنت کے اندر ہی رکھ دیا پوری زندگی. کبھی نہیں سوچا کہ یہ جو بتایا گیا تھا اس کے پیچھے وجہ کیا تھی, کہ تو انسان زیادہ ہے, تجھے انسانوں والی زندگی گزارنا ہے. وہ انسانوں والی زندگی تیرے میں آئے گی, اللہ رب کریم کے احکامات تیرے اوپر خود بخود لاگو ہوتے چلے جائیں گے. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ آج وہ کتاب جس نے مکے کے بدوؤں کو تعلیم دی تھی, جس کے متعلق رب کریم نے ارشاد فرمایا
کہ اس کو وہ دور دراز سے آئے ہوئے ان جنوں نے سنا تھا. انہوں نے کہا تھا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ. انہوں نے سنا، ان کو تفہیم ہوئی. آج ہم اس کو ہر وقت اپنے پاس رکھ کر بھی کچھ اس سے سیکھنے کو تیار نہیں ہے. اگر سیکھتے ہیں تو سب سے پہلا جملہ آئے گا کہ اس میں نماز کا کہاں ہے. بڑا ذکر آیا نماز کا، کیسے پڑھنا ہے قرآن نے بتایا نہیں. یعنی ایسا شکوہ اٹھائیں گے کہ آپ بتائیں قرآن میں نماز کیسے پڑھنا ہے. آپ کہتے ہیں قرآن کافی ہے. اللہ کے بندو، یہ گروہ تقسیم جو آج جس میں ہم پڑے ہیں، اس نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور اس طرح بیڑا غرق کیا ہے کہ ہم ابھی انسان بھی کہلوانے کا حق نہیں رکھتے. اور اسلام انسانوں کے لیے ہے. یا ایھا الناس قل، یا ایھا الناس، کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں، مسلمانوں نے کہا، ایمان والوں نے کہا وہاں، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا. کتنی واضح بات تھی. پورے انسانوں کو مخاطب کیا ہے، اور سارے انسانوں کو مخاطب کر کے انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، جميعا، تم سب کے لیے. گویا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے انسانوں کے لیے، اور ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی بجائے ایمان والوں کا نبی اور رسول بنا دیا. ہم کہتے ہیں ہمارے نبی، کیا کہتے ہیں؟ ہمارے نبی، ہمارے پیغمبر محمد رسول. آپ نے کہا وہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے. تم ابھی انسان کہلوانے کا حق نہیں رکھتے. تم محمد رسول اللہ کو اپنا رسول کیسے کہہ لیتے؟ پہلے اپنے آپ کو انسانوں کی صف میں شامل کرو، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول کو. ہم نے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف اتنا بتا کر کہ یہ ربیع الاول آ رہا ہے، جس نے سب سے پہلے اطلاع دے دی جی وہ جنتی. جس نے سب سے پہلے یہ اطلاع دے دی وہ جنتی ہے. اللہ کے بندو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کام کے لیے آئے تھے؟ وہ کام بتاؤ. جھڑیاں لگانے کے لیے، شور و غوا کے لیے؟ آج ایک چیز دیکھی، کہتے ہیں کہ لوگوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، اس پر قرآن نے کہا ہے فَلْيَفْرَحُوا. فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ. اور خوشی منانے کے لیے بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں. لہذا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر بھنگڑے ڈالے جائیں تو یہ قرآن سے ثابت ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یعنی قرآن سے بھنگڑے ڈالنا ثابت ہو گیا، نماز کیسے ادا کرنا یہ ثابت نہیں ہو سکی. آپ اپنا ذرا ذہن کا اندازہ کیجئے کہاں پہنچا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر بھنگڑے ڈالنا قرآن سے ثابت ہو گیا. اور نماز کیسے ادا کرنا یہ قرآن نے نہیں بتایا. تو پھر دین کیا سکھائے گا تمہیں؟ قرآن کیسے سمجھ آئے گا؟ حق یہ تھا
کہ قرآن کو فاتحہ سے لے کر والناس تک ہر چیز میں جہاں ہماری عقل دوڑی غلط رستے پر، جہاں عقل کو شامل کیا غلط رستے پر، جب سوچا کسی الٹی بات کو، قرآن کو قرآن میں رہ کر پڑھنا نہیں، یہ تو ہم نے سیکھا ہی نہیں۔ پھر بحث پورے زمانے کی کر لیں گے، لیکن قرآن کو سیکھنے کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ آج تک یہ باتیں سنتے رہے کہ یہ جو قرآن کا حافظ بننا ہے، یہ اتنے لوگ اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ قرآن کا حافظ ہو، عالم نہ ہو، علم اس کا نہ سیکھا ہو، تو اس کے مطابق زندگی نہیں بنا سکتا۔ قرآن کے مطابق زندگی نہ بنی، دعویٰ ایمان ہوا، نتیجہ زیرو بھی نہیں، جہنم کا نچلا حصہ ہے۔ زیرو بھی ہو جائے تو بچت ہے، انسان بچ جائے اگر زیرو پر بھی آ جائے تو یہ تو مائنس میں گیا، اور پھر مائنس میں بھی ایسے گیا۔ قرآن نے کہا فی الدرک الاسفل من النار، درک اور درج درجات ہیں جنت کے، جنت میں جائے گا اوپر اوپر اوپر، درجات بلندی، اور درک کہتے ہیں نیچے کو، درک نیچے درج اوپر، یہ فی درک کہا ہے اس کو، نیچے 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 اور پھر نیچے۔ پھر دوسرا لفظ ہے سفل، اس کے مقابلے پر ہے علو، علو ہوتا ہے بلندی اور سفل ہوتا ہے نیچے۔ بے انتہا نیچے ہو تو درک، درکات نیچے 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 نیچے، اور درجات بلندیاں اوپر 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 اوپر، سفل نیچے نیچے نیچے، علو بلند اور بلند، علو ون کبھی بلند بلند بلند۔ قرآن نے کہا یہ بات یاد رکھیے، فرمایا ان یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتريدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے لیے اپنے اوپر کوئی غلبہ لے آؤ، کوئی ظاہر غلبہ چاہتے ہو؟ تمہارے اوپر کیسے تم غلبہ لے لو گے؟ یہ اللہ کے احکام ہیں، اللہ کے احکام ہیں، اس لیے کوشش کرتے رہو کہ یہ سمجھ کر سیدھے راستے پر رہو، ورنہ کیا ہوگا کہ تم نے مان لیا اور ماننے کے بعد تسلیم نہ کیا۔ فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جو منافق ہے، کافر منافق سے بہتر ہے، کیونکہ اس نے کھل کر کہا کہ میں ایمان نہیں لایا۔ جس نے لبادہ اوڑھ لیا ایمان کا، اندر کفر رکھا، وہ اس سے کئی گنا برا ہو گیا۔ منافق مومنوں سے نکلے، کافروں سے نہیں، ہیں یہ کافر، شمار ان کا کافروں میں ہوگا، ہیں یہ ایمان والوں میں بیٹھے۔ یہ وہ بھیڑے ہیں جن کے متعلق قرآن نے یہ بات کہی کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کیجئے کہ لوگوں، جو لوگ بھی تم میں سے فرقہ بندی میں پڑ جاتے ہیں، اے پیغمبر آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے دین میں تفرقہ کیا، وکانوا شیعا، اور ہو گئے گروہ گروہ، تقسیم، الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے۔ لست منہم فی شیء، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ اور تعلق نہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے دین میں تفرقہ کیا ہے۔ آج سارے جو آج ہم مسلمان کہلانے والے ہیں، ان کی صورتحال کیا ہے
کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے اندر آپ نے کفر رکھا ہے اور لباتا انہوں نے اسلام کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے. لیکن ہم یہ بات پیچھے ہم پڑھ بھی آئے ہیں ابھی چند جمعے پہلے. قرآن کریم کے ساتھ دوسری کتاب کو شامل کر لیا جائے تو میں نے عرض کیا تھا شرک. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے تو شرک. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں اب کسی کو اگر شریک کر دیا جائے کہ آپ ہیں لیکن آپ کے بعد بھی کوئی، ابھی خلافت چل رہی ہے، جو خلیفہ آگے مقرر ہو جائے، تو یہ جو خلافت والا معاملہ لے کر سارے اٹھے ہیں، اس نے بھی ہمیں کہاں پہنچا دیا ہے. کون سی خلافت ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں؟ تم تو سارے خلیفہ ہی ہو. انی جاعل فی الارض خلیفہ. خلیفہ تو تمہیں سب کو بنا دیا گیا ہے، ابھی تم کسی اور خلیفہ کی تلاش میں ہو کہ وہ کوئی آئے گا، وہ ہوگا، اس کے مقابلے میں یہ ہوگا، اس کے مقابلے پر. آپ ایمانداری سے کبھی سوچئے، آج ہمارا جو لٹریچر جسے ہم اسلامی لٹریچر کہتے ہیں، اس میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ وہ جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر آئے گا وہ بارش برسائے گا. بارش برسانا کس کا کام ہے؟ اللہ نے تو یہ اجازت اپنے انبیاء کو نہیں دی، اور آپ نے اس کانے دجال پر رکھ دی. پھر لوگ آش کر اٹھتے ہیں کہ ہاں جی وہ آئے گا، اس کا مقابلہ ہوگا، اور وہ اس طرح کے کام کرے گا جو اللہ کے کرنے کے کام ہے وہ کرے گا. تو آپ دیکھیے یہ بات خود ہی بتاتی ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک. یہ منافق دو منہ جو اندر اور باہر سے ایک نہیں ہیں، جن کا ایمان قرآن کو ماننے تک صرف رہ گیا ہے، قرآن کا نام تسلیم کرنے تک صرف رہ گیا ہے، اس کی کتاب کے اندر جو باتیں ہیں ان کو تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، بلکہ انہیں یہ مبہم کہتے ہیں، انہیں یہ نامکمل کہتے ہیں. اس کے اندر یہ شک میں پڑے رہتے ہیں. اور وہ کتابیں جو انہوں نے خود لکھی ہیں، خود ساختہ کتابوں کو وہ اللہ کی کتاب کے مقابلے پر پیش کرتے ہیں. انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں، اپنی تحریر کی ہوئی کتابیں، ان کو یہ اللہ کی کتاب کے مقابل لائے اور کہتے ہیں کہ وہ زیادہ تفسیر کرتے ہیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمائے ان کا انجام کیا ہے؟ انجام یہ ہے کہ فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. اور تو ان کے لیے وہاں کوئی مددگار، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. ہم نے کیا پڑھا؟ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں لازمی جائے گا. تو یہ جو منافق ہے وہ بغیر کلمے کے ہے. اگر بغیر کلمے کے ہوتا تو کافر ہوتا. یہ تو کلمہ پڑھا ہوا ہے. اس کے متعلق فرمایا فی الدرک الاسفل من النار. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو جہنم کی آگ بڑی سخت ہے، اور اس کا جو کم درجہ ہے یہ نچلے والے حصے پر ہے. اس کا کم درجہ یعنی آگ کے جو اوپر والے حصے پر ہوگا، اس کی حالت بیان کرتے ہوئے یہ روایات میں آج بھی موجود ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو سب سے کم درجے والے کو جہنم کی آگ کے جوتے پہنائے جائیں. اور وہ صرف آگ یعنی ابھی یہ سارا جسم اس کے اندر نہیں جا رہا، صرف جوتے اس کے آگ کے پہنے ہیں. اور فرمایا یہ 6 فٹ کا جوان، اس کی حالت یہ ہوگی کہ اس کا دماغ اس طرح ابلتا ہوگا جیسے ہنڈیا ابلتی ہے. اور ہنڈیا بھی کہا جو تانبے کی ہے، تانبے کی ہنڈیا ہو اور وہ ابل رہی ہو، یہ 6 فٹ کے جوان کا دماغ اس طرح ابلتا ہوگا. آپ ہنڈیا اپنے چولہے کے اوپر رکھتے ہیں،
اس کے بالکل قریب تھوڑا سا فاصلہ ہے، 4-6 انچ کا 8 انچ کا، چولہے کا کتنا یہی ہوتا ہے نا، اس کے 4-6-8 انچ کا اس کے اندر فاصلہ ہے، آگ جل رہی ہے، بالکل آپ سانس لگی ہوئی ہے، آگ جل رہی ہے اوپر، یہ وہ جو 6-8 انچ ہے اس میں بھی آگ ہے، یعنی بالکل ہڈیاں قریب ہوتی ہے جہاں آگ جل رہی ہے۔ اور جہنم کی آگ کی یہ صورتحال ہے کہ نچلے حصے کو چھوڑ کے اوپر والے حصے کی یہ ہے جو کم درجے کا عذاب ہے، وہ کیا ہے کہ پاؤں کے اندر صرف جوتے ہوں گے کس کے؟ جہنم کی آگ کے، اور دماغ اس طرح ابلتا ہوگا جس طرح ہڈیاں ابلتی ہیں۔ اس کے نیچے حصے کی صورتحال کیا ہوگی؟ اور اس میں پڑے ہوئے کون ہیں؟ یہ کافر نہیں پڑے ہوئے، کلمہ پڑے ہوئے ہیں۔ بڑی وعید ہے مسلمانوں کے لیے جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، جو بھی فی السلم کافہ نہیں ہوئے، اسلام میں پورے داخل نہیں ہیں، اوپر سے ہیں، لبادہ اڑا ہوا ہے، ان کا نتیجہ بھیانک ہے۔ فرمایا وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، تو ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائے گا۔ اللہ کہتا ہے ان کے لیے کوئی مددگار نہیں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ دے پکڑے چھڑائے محمد دے، محمد دے پکڑے چھڑا ہوئی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر تم ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائے گا کہ ان کی کوئی مدد کرے اور جن کو نکالنا ہے۔ یہ تو اوپر والوں کی یہ صورتحال ہے، نیچلوں کی حالت کیا ہوگی؟ اور فی الدرک الاسفل من النار قرآن نے کہا، فرمایا الا الذین تابوا، ہاں یہ بات یاد رکھیے کہ وہ جنہوں نے زندگی میں کوئی معاملہ اوپر نیچے ہوا تو اب توبہ کر لی۔ توبہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو یاد رکھو اللہ کی طرف لوٹو، توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کہ اس کے بعد دوبارہ وہ کام نہ کرنا۔ الا الذین تابوا، وہ جو گزر چکا ہے اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی ہے، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لی ہے۔ اپنی اصلاح میں کرنے کو تیار نہیں، میں آپ کی اصلاح کروں گا، میں اس لیے کھڑا ہوں کہ آپ کی اصلاح کر کے چھوڑوں گا، اور آپ مجھے اس لیے یہاں کھڑا کیا کہ آپ میری اصلاح کر کے چھوڑیں گے۔ اللہ کہتا ہے اپنی اصلاح ہے، میں اپنی اور آپ اپنی۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا، اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا۔ میں نے اس لیے کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، نہ غیر اللہ کی طرف جانا ہے، نہ غیر اللہ کی کتاب کی طرف جانا ہے۔ جب تک ان دونوں چیزوں سے نہیں ہٹیں گے اس وقت تک معاملہ درست نہیں ہو سکتا۔ خالص اللہ کو پکارنے کے لیے غیر اللہ کی کتاب چاہیے نہیں، اس سے بڑا ظلم اور کیا؟ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اللہ نے جو دین دیا وہ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام ادیان باطلہ پر یہ ظاہر ہونے والا ہے، چاڑانے والا ہے، دکھائی دینے والا ہے۔ یہ ظاہر ہونے والا دین تھا، دبنے والا۔ اللہ کا دیا ہوا دین مغلوب ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا دین غالب ہونے کے لیے ہے، اور غلبہ کس کے پاس ہے آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں۔ جہاں سے بات میں نے شروع کی تھی وہی آ گیا کہ آج غلبہ کس کے پاس ہے۔ ہمارے اندر ہر وقت ڈر خوف کس کا ہے؟ ہماری حکومتیں کس سے ڈر رہی ہیں؟ مسلمان حکومتوں کی اس وقت کیا صورتحال ہے؟ مسلمانوں کی کیا صورتحال ہے؟ پوری دنیا میں جہاں مسلمان بستے ہیں ان کی پوزیشن کیا ہے؟ اللہ ساتھ ہو، زمانے میں بندوں کا خیال آئے کہ میرے پاس افرادی قوت ہونی چاہیے۔ میں نے کئی بار عرض کیا، اللہ کے بندوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پڑھو، آپ کے صحابہ کو دیکھو، صحابہ کے اندر یہ بات آئی تھی کہ ہم احد میں کم تھے، ہم ابھی بدر میں کم تھے، احد میں ہمیں تھوڑی سی ہمت مل گئی، طاقت آ گئی ہمارے پاس، خیر ہے کوئی بات نہیں۔ ایک یہ بات اندر پر آئی تھی نا کہ خیر ہے اب تو ہمارے پاس افرادی قوت ہے، اب ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، خیر ہے ہمیں کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ رب کریم نے ایک دم سے کیا صورتحال بنائی؟
کیوں پاسا پلٹا؟ تمہیں افرادی قوت چاہیے کہ ہمیں افراد ملیں گے. لوگ کیسے اکٹھے ہوتے ہیں؟ لوگوں کے اکٹھے کرنے کے بہانے تلاش کرنے والوں، سمجھ لو اس بات کو کہ اگر اللہ کے ساتھ مضبوطی رکھنا ہے، آپ نے نیت کو خالص کرو اور آپ نے گناہوں کی توبہ کرو. اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ. اور جنہوں نے یہ ایمان والے ہیں، اپنا شمار ہم نے خود دیکھنا ہے کہ ایمان والوں میں ہے یا نہیں ہے. یہ ہمیں اپنا ایسا کرنا پڑے گا خود کو. یہ آیہ مبارکہ واضح کرتی ہے کہ ایمان والوں کی نشانی کیا ہے. بتایا کہ جو دعویٰ کر کے عمل نہ کرے فی الدرک الاسفل من النار، آگ کے نچلے حصے میں، اور جو دعویٰ کرے مضبوط ہو اس پر، اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ الا الذین تابوا. گناہ غلطی کا سرزد ہو جانا برا نہیں ہے، اس پر اڑ جانا برا ہے. اللہ رب کریم نے حکم دیا، آدم سے غلطی ہوئی. اللہ نے حکم دیا، ابلیس سے غلطی ہوئی. اللہ رب کریم نے ابلیس کو راندہ ہوا کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ پکڑ گیا، اور انسان کو صرف اس کے معافی مانگ لینے پر کہ اللہ میرے سے غلطی ہوئی، اللہ میرے سے، یہ اکڑا نہیں. اکڑے تو ابلیس ہے اور مان جائے تو انسان ہے. اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. یہ ہے جن کا شمار ایمان والوں میں ہے. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. اور ان قریب اللہ ان ایمان والوں کو بہترین اجر سے نوازے گا. اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد